پاکستان سپوږمۍ ته د تلو په هکله باندې یہ شور ہے، یہ باز گشت ہے. میرے ساتھ اس ٹائم بہت بڑی ریسرچ موجود ہے اور جو حقائق بتائے گی کہ ہم نے چاند پر اترنے جا رہے ہیں یا ہم چاند کے گرد طواف کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی حقیقت بتائے گا کہ ہم کہاں تھے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ ویڈیو تاریخ تک یاد رکھی جائے گی کیونکہ یہ ان حقائق سے پردہ اٹھائے گی کہ جس کو ہم کلیم کر رہے ہیں وہ کتنا کلیم کیا جانا فخر کا باعث ہے اور کہاں ہم فلاز پہ کھڑے ہیں. یہاں میں ذکر کرتا ہوں 1960 کی دہائی کا ایک راہبر سیریز لانچ کی گئی تھی سپیس میں، اور اس ٹائم بڑا ایکٹیو تھا پاکستان کا سپیس پروگرام. ڈاکٹر عبدالسلام اور امریکہ کے تعاون سے سب کچھ ہو رہا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ اس ٹائم اس سیریز نے 200 کے قریب سیٹلائٹ لانچ کیے تھے اور اسپارکو نے 200 سے زائد جو ہے سیٹلائٹس لانچ کر کے ریکارڈ قائم کیا تھا. اور اس ٹائم پاکستان ایشیا کا تیسرا، ساؤتھ ایشیا کا پہلا، اسلامی دنیا کا پہلا اور پوری دنیا کا 10واں وہ ملک تھا جو سپیس پروگرام رکھتا تھا. اور راہبر سیریز کے جو راکٹ تھے، ساؤنڈنگ راکٹس تھے جو ریسرچ کے لیے بھیجے جاتے تھے، پاکستان انہیں بنا رہا تھا اور بھیج رہا تھا اور انڈیا سے بہت آگے تھا. اور ہم سپیس ٹیکنالوجی میں چھائے ہوئے تھے دنیا میں. میں پھر کہوں گا کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں پہلے تھے اور دنیا میں 10ویں نمبر پہ تھے. اور امریکہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے ساتھ تعاون کے ساتھ یہ کام کر رہا تھا. ابھی ہینان کے جو سپیس اسٹیشن ہے وہاں سے ایک راکٹ لانچ کیا گیا. راکٹ کا نام ہے چینگ E6. چینگ چائنیز زبان میں چاند کی دیوی کو کہا جاتا ہے. اور یہ جو پروگرام ہے اس میں پاکستان کا ایک چھوٹا سا پرزہ 7 کلو کا اس راکٹ کے ساتھ فلائی کر رہا ہے. پاکستان چاند پہ اترنے لگا ہے کہ نہیں، یہ بھی ابھی میں تحقیق سے بتاؤں گا آپ کو. یہ iCube قمر 7 کلو کا یہ مدار میں چکر لگانے والا یہ ایک ٹیکنالوجی بیسڈ پروگرام ہے. یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں اسی کی ہیں اور اس کو بنانے والوں کی بھی تصاویر اس میں. پاکستان کے ساتھ ساتھ جو اور ممالک اور ان کے اسپیسیفک ٹیکنالوجیز جو اس کے ساتھ جڑی ہیں ان میں اٹلی، فرانس اور سویڈن شامل ہیں. فرانس کے ساتھ جو ٹیکنالوجی کا معاہدہ ہے اسی چینگ E6 میں DORN نامی انسٹرومنٹ ہے اور ٹیکنالوجی ہے جو چاند پر RADON ریڈون کی کھوج کرے گا. اسی طرح سویڈن کے ساتھ جو پروگرام ہے اس میں NILS ہے. اسی طرح اٹلی کے بھی کچھ جڑے ہیں. اب ہوگا کیا کہ جو iCube قمر ہے، پاکستان چاند پہ نہیں اترے گا. iCube قمر جو ٹیکنالوجی ہے وہ بیسیکلی 5 دن بعد اس چینگ E6 سے الگ ہو جائے گی اور یہ چاند کے مدار کے گرد چکر لگائے گی. اور وہاں سے جو تصاویر ہیں چاند کی سرفیس کی، ان کی انفارمیشن چائنا اور پاکستان کو اور جو اس پورے مشن میں شامل ہیں ان کو بھیجے گی. یہ iCube قمر جو ہے یہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے IST کو، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کو، اور یہ بڑے عرصے سے اس پر کام کر رہی تھی. یہ بیسیکلی اسپارکو کا ہی پروگرام تھا اور اس کے ذریعے یہ اتنا مائکرو سائز 7 kg کا راکٹ ہے جو انسٹرومنٹ ہے کہ یہ اس کے مدار کے گرد گھوم کے تصاویر کے حصول میں چائنا کی مدد کرے گا. پاکستان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سپیس پروگرام بہرحال ایگزسٹ کر رہا ہے، اسپارکو اس پہ کام کر رہا ہے اور ہم بہرحال کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہے ہیں سپیس کی دنیا میں. ناکامی یہ ہے کہ جب انڈیا نے ایٹم بم بنایا تو ہمیں کچھ سال لگے، ہم نے اپنا ایٹامک پروگرام بنایا اور وہی وجہ ہے آج پاکستان کی سروائیول کی. لیکن افسوس کے ساتھ کہ راہبر سیریز بنانے والا ملک جو کہ نمبر 1 تھا پورے ساؤتھ ایشیا میں، آج اپنے پڑوسی بھارت کی طرح اپنا پورا سیٹلائٹ مشن لانچ نہیں کر سکا. مطلب جیسے چاند پر بھارت چندریان کے نام سے اپنا پورا ایک سیٹلائٹ مشن رکھتا ہے، ہم وہ لانچ کرنے میں ناکام رہے اور ہم نے ایک پرزہ بھیجا ہے. اور وہ پرزہ بھی جو ہم کہہ رہے ہیں ہم چاند پہ اتر گئے، پاکستان بہت فخر کی بات ہے فخر کی بات. ہم ان چند ممالک میں پوری دنیا میں جو کہیں نہ کہیں سپیس پروگرام رکھتے ہیں
اور اسپیس پروگرام میں ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ہم چاند پر اترنے نہیں جا رہے. یہ اس کے مدار کے گرد چکر لگانے والا بہت مائکرو سا ایک ٹیکنالوجی پروگرام ہے جو پاکستان کے ان انجینئرز نے ڈیزائن کیا، اور یہ ہمارا سر فخر سے بلند کرتے ہیں. بس اتنا ہی کیا ہے ہم نے. لیکن اگر آپ راہبر سیریز کو دیکھیں اور راہبر سیریز کی ٹیکنالوجی کو آج کمپیئر کریں تو ہم بہت پیچھے چلے گئے. اتنی بڑی سکسیس ہم نے اسپیس ٹیکنالوجی میں اچیو کر لی تھی 60 اور 70 کی دہائی میں، جس کا باب بند ہوا تھا ایگزیکٹلی 8 اپریل 1972 کو، جب آخری راہبر سیریز کا راکٹ جو ہے، جو ساؤنڈنگ راکٹ تھے ریسرچ کے لیے، وہ بھیجا گیا تھا. اور اس کے بعد یہ پروگرام جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پاکستان اتنے سال غائب ہو گیا. اور اب یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ جس میں ہم چینگ E6 چاند کی دیوی کے ساتھ جڑ کے اپنا آئی کیوب قمر وہاں بھیج رہے ہیں. 7 کلو گرام کا یہ سارا ہے، اور یہ تصاویر لے گا. اور اس ٹیکنالوجی میں پاکستان نے عبور حاصل کیا ہے. لیکن چاند کے گرد چکر لگانا چاند پر اترنے سے دور ہے، لیکن اسٹل وی ایگزسٹ سم ویئر. یہ جو ہنان کا پورا اسپیس سینٹر ہے یا اسپیس لانچ سائٹ ہے، 12:50 پر جو ہم نے لانچنگ لی ہے، اور پھر 5 دن بعد مدار سے اس میں گھومنے کے لیے اس چینگ E6 سے اس پرزے کا الگ ہو جانا اور اس کے گرد گھوم کے تصاویر اور انفارمیشن فراہم کرنا. چاند کی سرزمین پر اترے گا چینگ E6، اور اس میں وہ پرزے ضرور اتریں گے جو اٹلی، فرانس اور سویڈن نے دیے ہیں. ہمارا قمر پروگرام جو ہے آئی کیوب قمر، وہ الگ ہو چکا ہوگا 5ویں دن ہی، جب یہ آربٹ میں داخل ہوگا اور مدار کے گرد چکر لگائے گا. سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ سب تماشا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اور مذاق اڑا رہے ہیں پاکستان کا کہ جی اتنے بڑے، اتنے ہیوی کلو گرام میں اتنا 7 کلو کا پرزہ آپ بھیج کر جو ہے بہت بڑا آپ تیر مار رہے ہیں. تیر مارا گیا ہے، یہ فخر کی بات ہے، قوم کو اس پر فخر کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ کا اسپیس پروگرام ایگزسٹ کر رہا ہے. لیکن اگر ہم عروج اور زوال کی بات کریں تو ہم کہاں تھے؟ میں نے پھر بتاؤں گا کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں پہلے تھے، اور دنیا میں 10ویں نمبر پہ تھے، جو ہماری راہبر کی ساری سیریز تھی. ہم نے اس سے بہت زوال طے کیا ہے. ہمیں افسوس اس بات پر کرنا چاہیے کہ ہم بھارت کی طرح اپنا پورا سیٹلائٹ مشن لانچ نہیں کر سکے. یہ چینگ E6 نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ پاکستان E6 ہونا چاہیے تھا، یا اسپارکو E6 ہونا چاہیے تھا. وہ ہم نہیں کر سکے. یا لونر E6 بائی پاکستان ہونا چاہیے تھا، کچھ بھی کر لیتے. وہ ہم نہیں کر سکے. ہم وہ بہت پہلے اچیو کر سکتے تھے بھارت سے، کیونکہ ہم اس ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے. ناکامی کی متعدد وجوہات ہیں، اور 70-80 سالوں میں اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہماری ناکامی ہے اسٹیبلٹی کی اور اکنامکس کی، اور آپس میں متحد نہ ہونے کی. قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اتحاد پر ترقی کرتی ہیں، جہاں انصاف، امن اور آشتی ہوتی ہے، اور جہاں ان دی اینڈ یہ میمرز ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ جتنے میمرز، جتنے مذاق اڑانے والے اس آئی کیوب قمر پروگرام کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، میں نے ان کے سامنے پوری ریسرچ رکھ دی ہے، پوری تحقیق رکھ دی ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کو اس کا مذاق اڑانا چاہیے یا فخر کرنا چاہیے. آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ یو آر اسٹل ایگزسٹنگ سم ویئر ڈسپائٹ یور پولیٹیکل انارکی، اکنامک انارکی، یور ڈیزاسٹر. اس سب کے باوجود آپ کہیں کھڑے ہیں. ہر چیز کو مذاق اڑا دینا، تمسخر بنا دینا، یا اس کو سیاسی رنگ دے دینا قطعی طور پر آپ کو سوٹ نہیں کرتا. آپ یہ کام نہ کریں. ہم نے پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے. آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی بزرگ ہو جاتا ہے تو اس کی ہر وقت ہیلتھ جو ہے وہ بالکل جوان جیسی نہیں رہتی. اس کی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی آتے ہیں. لیکن جب وہ کام بیک ہوتا ہے، یہ کام بیک ہے، تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ جو آئی کیوب قمر کا پورا پروگرام ہے، یہ آپ کا کام بیک ہے، تو اس کو سیلیبریٹ کریں خوشی کے ساتھ. پاکستان اسپیس پروگرام میں اپنی ویلیو جما رہا ہے، یہ بڑی بات ہے، اور مجھے اس پر فخر ہے. آپ کو بھی اس پر فخر ہونا چاہیے. پاکستان زندہ.